کون بی بی معصومہ کم؟ جس کی زیارت کرنے سے جنت کی بشارت 3 امام دیں اسے معصومہ کم کہتے ہیں۔ اللہ، جس کے کردار سے دختر رسول مادر حسنین کی صورت سیرت نظر آئے اسے معصومہ کم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بی بی معصومہ کم دنیا میں تشریف لائی، باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیٹی کو اٹھایا اور امام کے چہرے پر مسکراہٹ کا انداز یہ تھا کہ 8واں امام پوچھنے پہ مجبور ہو گیا، بابا 18 بیٹیوں میں سے 17 اور بھی ہیں، کسی بیٹی کی آمد پہ اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ معصومہ کم کی آمد پہ خوش ہو، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا بیٹا رضا، میں آج بیٹی کی آمد پہ خوش نہیں، تجھے یہ نہیں پتا میں نے آج اپنے ہاتھوں پہ اپنی دادی زہرا کا بچپنا اٹھا لیا۔ معصومہ کم کی کیا عظمت ہے؟ امام نے، چھٹے امام نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، فرمایا اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مکہ، اللہ کا ایک حرم ہے اسے مکہ کہتے ہیں، وَلِلرَّسُولِ حَرَمًا، رسول کا ایک حرم ہے اسے مدینہ کہتے ہیں، علی کا حرم ہے اسے نجف کہتے ہیں، اور فرمایا لنا حرمًا، ہم اہل بیت کا جو اکٹھا حرم ہے اسے کم کہتے ہیں۔ کہا اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مدینہ، علی کا نجف، فرمایا اہل بیت کا جو اکٹھا حرم ہے وہ کم ہے۔ کیا تفصیل مانگتا ہے جملہ؟ آپ کی خاموشی بتاتی ہے جملہ تفصیل مانگتا ہے۔ وجہ یہ ہے جب بندہ مکے جائے تو صرف اللہ کے گھر کو چوما، مدینے جائے روضہ رسول کو چوما، جب نجف جائے صرف علی کے روزے کو چوما۔ امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ایک وقت میں روزہ رسول کو بھی چوموں، علی کے روزے کو، اللہ کے گھر کو، ایک وقت میں معصومہ کے در کو چومو، سب کی زیارت کر لی۔ بی بی کی شان پڑھ رہو یار، زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک وقت میں اگر سب کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو آپ بی بی معصومہ کم کے حرم کو ہاتھ لگاؤ، سمجھو کہ سب کی زیارت کر لی۔ کیوں؟ امام نے فرمایا اس کی عام فضیلت نہیں، القم عش آل محمد، قم آل محمد کی آرام گاہ ہے۔ ایک جملہ میں سادی زبان میں کہتا ہوں شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا، قم آل محمد کا گھونسلہ ہے۔ گھونسلے کا بھی نہیں پتا؟ پرندہ سارا دن خوراک کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے، جب شام کا سورج ڈھلنے لگتا ہے جہاں بھی جتنی مسافت پہ ہو وہ واپس اپنے گھونسلے میں آتا ہے۔ اسے پتا ہے مجھے وی آئی پی کوٹھی میں بھی اگر ایک نکر بیٹھنے کے لیے مل جائے لیکن وہ سکون نہیں آئے گا جو اپنے گھونسلے میں ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، میری بات نہیں، امام نے فرمایا ہم 5 تن کو، ہم اہل بیت کو جب سکون کی ضرورت ہو تو ہم کم جاتے ہیں۔ میں اپنی بی بی کی شان پڑھ رہا ہوں یار، جب ہم اہل بیت کو آرام سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس قوم کا نام، اچھا ایک منٹ کے لیے درمیان بات، اس قوم کا نام ایسے نہیں رکھا گیا کہ کسی بندے نے رکھ دیا یا کوئی یہاں پہ لوگ آباد ہوئے تو اس بستی کا نام قم رکھ دیا، بلکہ اس قوم کا نام رسول خدا نے رکھا تھا۔ شاہ جی تاریخ ہے، قوم کا نام، شہر قوم کا نام رسول خدا نے رکھا تھا۔ میں جو کہتا ہوں نا پھر وہ ہوتا بھی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کا انداز بدل جائے گا جب میں جملہ پڑھوں گا۔ کیوں؟ جب شب معراج رسول خدا اس جگہ سے گزرے یہاں پہ رکے نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا تھا، رسول خدا نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اس سے فرمایا قم، دفع ہو جا، اٹھ جا، حاجہ عشو آل محمد، یہ تیری جگہ نہیں، یہ آل محمد کی پناہ گاہ ہے۔ دو شہر جن میں 2 کام نہیں ہو سکتے، کیا کیا؟ ایک نجف اور ایک قم، کیا نہیں ہو سکتا؟ قم میں شیطان نہیں جا سکتا، نجف میں کتا نہیں آ سکتا۔ قم میں شیطان نہیں جا سکتا، نجف میں کتا نہیں آ سکتا۔ شہر قم کی کتنی عظمت! یہ شہر، اس شہر کو رسول خدا کی دعا ہے۔ شہر قم شہر اسلام ہے، شہر قم شہر اجتہاد ہے، مجتہدوں کا شہر ہے، شہر قم شہر حفاظ قرآن ہے۔ جملہ پڑھوں؟
قوم کی بی بی کی شان بیان کروں؟ جنت کے اِنَّ لِلْجَنَّتِ، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ اب اللہ نے اس شہر کو عظمت دی ہے، میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ جس کو یہ قوم اچھا نہ لگے وہ پھر اللہ سے لڑے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میں تو کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے، امام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ثلاثۃ منہم للقم، ان میں سے 3 دروازے صرف قم والوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 دروازے جنت کے صرف قم والوں کے لیے۔ آپ پڑھو ذرا تاریخ، جاؤ قم میں جا کے وزٹ کرو، زیارت کرو بی بی کی۔ ایشیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری قم میں ہے۔ ایسا کدی کتاب پڑھی ہوئے تو سن لائبریری دی عظمت پتا ہوگا نا۔ میں نے کیا کہا؟ ایشیا کی دوسری، جس میں 80 لاکھ کتابیں ہیں، ایشیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری قم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس قم کی کتنی عظمت ہے، میں کہتا ہوں بی بی تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے قم میں شہادت پا کر قم کی سرزمین کی مٹی کو جنت کی حوروں کی آنکھوں کا سرما بنا دیا ہے۔ 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ بی بی کے دسترخوان پہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور بی بی کے صدقے میں 100 ممالک کے اسٹوڈنٹوں کو لنگر فری مل رہا ہے۔ ہاں میں وہاں پہ رہا ہوں، وہاں پہ حبشی، عیسائی، انڈین، بنگلہ دیش، گورے، سارے وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں، سنی، وہابی، دیوبندی۔ چونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی امام خمینی، میں وہاں پہ بندہ حقیر پڑھتا رہو، ہر مذہب کے، ہر رنگ کے وہاں پہ موجود ہے، لیکن انہیں لنگر بھی بی بی کا ملتا ہے، اور بی بی کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا ہے۔ ہائے ہائے، اسلام کی بی بی کی شان پڑھنے لگا ہوں۔ بڑی مستورات صاحب عزت ہیں، صاحب مقام ہیں، صاحب مرتبہ ہیں، لیکن اسلام کی صرف 2 مستورات ہیں جو شفاعت کرنے کا حق رکھتی ہیں، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، ایک موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ۔ سلام ہے، ہاتھوں کو امام رضا خیرات عطا فرمائے۔ مولا کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو مولا کی بہن کی شان پہ بولے، مولا کی بہن کی غربت پہ گریہ کرے، امام کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ دونوں بیبیاں شفاعت کرنے والی، دونوں کو اللہ نے حق دیا، دونوں کی زیارت کے جملے ایک جیسے۔ مجھ پہ شک ہے تو مفاتیح الجنان نکالو، بی بی معصومہ قم کی زیارت کا جملہ نکالو، جناب زہرا کی زیارت کا جملہ نکالو، دونوں کی زیارت کے ایک ہی جملے ہیں، کیا؟ یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں میری شفاعت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو چلو ایک جملہ اور کہتا ہوں، مجھے ذہن میں آ گیا۔ شاہ جی محمود مرشی نجفی، انہوں نے چلہ کیا، بزرگ عرب، کہ کوئی مجتہد بھی، کوئی مورخ بھی نہیں بتا سکا آج تک کہ بطول کی اصلی قبر کہاں ہے۔ مولا علی سے توسل کیا، مولا پتہ چل جائے، میں کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگتا، بس معرفت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کی ماں کی قبر کہاں ہے، میں اصلی قبر کی زیارت کا شرف لینا چاہتا ہوں۔ امام خواب میں مل کے کہتے ہیں مرشی زہرا کی قبر کے چھپنے میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اگر چاہتا ہے کہ میں زہرا کی قبر کی زیارت کروں تو جا قم میں جا کے معصومہ کی زیارت کر، سمجھ تو نے بطول کی زیارت کی ہے۔ میں جملہ کہوں، جو قبر، جو فاطمہ کی قبر مدینے میں چھپ گئی تھی وہ قم میں اللہ نے ظاہر کر دی۔ ایک فاطمہ کو اللہ نے چھپایا، دوسری فاطمہ کی قبر کو اللہ نے ظاہر کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے خدایا تو نے ہمیں قبر فاطمہ کی زیارت سے محروم کیوں رکھا۔ اس بی بی کی شان کا ایک جملہ پڑھوں۔ اسلام کے اندر اس بی بی کی زہرن زندگی 28 سال، جملہ پڑھنے لگا ہوں، 28 سال ہے اس بی بی کی زندگی زہرن،
لیکن اس بی بی کی شادی نہیں ہوئی. وجہ علی اور زہرا کے بارے میں اللہ نے فرمایا لولا علی ما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. معصومہ کی بھی شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی، اس زمانہ میں معصومہ کے کوئی برابر نہیں تھا. اوئے ہوئے، معصومہ کے لیے برابری والا کوئی بندہ نہیں تھا جیسے موسیٰ کاظم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. سننا، اس بی بی کی زیارت کے جملے ہیں: السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ. اے ولی کی بیٹی، ولی کی بہن، اے ولی کی پھوپھی، تم پر میرا سلام ہو. 3 ولایتیں جس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں اسے معصومہ کون کہتے ہیں. اسلام کی دو باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا فداہا ابوہا، تمہارا بابا تم پہ قربان ہو. کون کون؟ رسول نے زہرا کے لیے کہا، موسیٰ کاظم نے معصومہ کون کے لیے کہا. غلط تصور پیش کیا جاتا ہے آپ کو، غلط آپ کو رلانے کے لیے کہ بھائی کی محبت میں نکلی تھی. یہ مدینے سے ایران کی طرف قوم میں بھائی کی محبت میں آئی تھی. اگر بھائی کی محبت میں تھی، ان کے 18 بھائی تھے، ایک بھائی ادھر گیا ہے، 17 تو مدینے میں موجود تھے. بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کی محبت تھی تو زیادہ سارے بھائی تو مدینے میں ساتھ تھے، صرف ایک ہی بھائی ہے جو ادھر گیا ہوا ہے. بھائی کی محبت میں نہیں نکلی، ایک معصوم طاقت نکل رہی ہے جو ہر دور میں وقت کی حجت کو ضرورت ہوتی ہے.